چلے گئے بیعت کرنے والے، کہاں ہیں انصار و مہاجرین؟ ایک ہی آواز لگائی اور فرماتے ہیں کہ جس طرح مرغی کے چوزے بکھر جاتے ہیں اور مرغی ایک آواز لگاتی ہے تو سب کے سب اس کے پرو کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح صحابہ پلٹ کر کے واپس آئے، دوڑ کر کے واپس آ گئے۔ لیکن تھوڑا سا یہ منظر دکھایا، کس لیے دکھایا؟ کہ دین کے کام کرنے والوں کے سامنے دو باتیں ہیں، ایک اللہ کے اوپر بھروسہ رہے، دوسرے کام صرف اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، ذرا سا کھوٹ نہ ہو، پھر اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ مختصر سا آپ ایک نقشہ دے کے سامنے، اللہ نے قبول کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کون سے ذرائع تھے؟ سب مانتے ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں، اور جو نہیں ماننا چاہتے وہ بھی اقرار کرتے ہیں، مگر ایک اخلاص تھا۔ مگر جو رند یہاں سے اٹھا وہ پیر مغاں کہلایا، کہاں کہاں تک پروردگار نے اس کی آواز کو پہنچایا، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ میں کہوں شاید وہ بھی نہیں سوچ سکتے ہوں گے۔ اور وہ ایک ملا پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھا، ایک استاد اور ایک شاگرد، اور دنیا کو ایک سوچ تھی کہ ہم کسی حکومت کے محتاج نہیں ہیں، دین کو بچانے کے لیے ہم اس کے بغیر بھی بچا کر دکھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ذریعہ بن سکتے ہیں، اللہ ہمیں قبول کر سکتا ہے۔ ایک درخت کے نیچے سوچ دی، کسی کے محتاج نہیں۔ آج وہی ادارہ ہے، دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر اس کی شاخیں موجود نہیں ہوں۔ ایک سیاح کہتے ہیں، ابھی تازہ رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، دنیا کے آخری کونے میں پہنچا، میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہاں بھی کوئی اللہ کو ماننے والا ہوگا۔ اچانک ایک داڑھی والا نمودار ہوتا ہے اور وہ اسی ادارے کا ایک ادنا سا خادم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں ادارے سے نکلا ہوا ہوں اور یہاں اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، اگر یہ نصیب ہو جائے، وہ تقویٰ وہ اخلاص نصیب ہو جائے، ہائے ہائے اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی تاریخ سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ عالمگیر کے استاد، میں نے اپنے استاد سے سنا اور مجھے بھروسہ ہے ان پر، وہ سچ بولنے والے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود ترک کے جہانگیر اورنگزیبی میں پڑھا ہے۔ اورنگزیب کے استاد سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب سال میں ایک مرتبہ ان کی دعوت کیا کرتا تھا۔ اخلاص کس کا نام ہے ہم بھول گئے، ہم اس کا تعارف ہی نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے کام کرنا کس کو کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کے لیے آدمی کام کرے اور کوئی بیچ میں حائل نہ ہو، صرف اللہ کے لیے آنسو بہائے، اللہ کے لیے روئے، اللہ کے لیے سجدہ کرے۔ ہائے ہائے ہمارے سجدے کیا ہیں؟ چب زمین بہ سجدہ کر دم زمین ندا برآمد، پورا خراب کر دی تو بہ سجدہ رہائی۔ جب کبھی سر جھکاتا ہوں تو زمین سے صدا آتی ہے، پورا خراب کر دی تو بہ سجدہ رہائی۔ اور میں تو اپنے حالات دیکھ کر کہتا ہوں کہ شاید اس نے میرے لیے کہا ہے کہ طواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، جب کبھی طواف کعبہ کے لیے چلتا ہوں حرم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کیا وجہ، اندر سے ایک خاموش آواز آتی ہے، بس میں ہی سنتا ہوں، اندر سے آواز آتی ہے بیرون در سے کر دی کہ درون خانہ آئی، باہر کون سے گل کھلائے ہیں، کیا اب تم میرے گھر کو ناپاک کرنے کے لیے آ گیا؟ لا اخلاص کیا چیز ہے، للہیت کیا چیز ہے، صرف اللہ کے لیے کام کرنا کیا چیز ہے۔ اورنگزیب اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں، اتنا بڑا ایریا کسی کے پاس نہیں، اتنا لمبا عرصہ کسی کو نہیں ملا ہے اورنگزیب کے جیسا، لیکن اخلاص کیا ہے، للہیت کیا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے استاد کی دعوت کیا کرتے تھے، ان کے استاد کا ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، اس کے لیے کچھ حکومت کی طرف سے بیت المال سے جو دے سکتا تھا وہ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ استاد کی دعوت کی اور سعود کے سفر کے لیے چلے گئے، بہت عرصے کے بعد واپس آئے تو حاسدین نے شکایت کی کہ جناب وہ آپ کے استاد کافی دن ہو گئے آپ کے پاس نہیں آئے۔ کہنے لگے ہاں میں بھی سوچتا ہوں حضرت تشریف نہیں لائے۔ لوگوں نے کہا وہ اب حضرت نہیں رہے ہیں، وہ بڑے دنیا دار بن گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا دنیا دار؟ کہاں؟ آج تو بہت بڑا کپاس کا کھیت ہے، اس کو کاٹتا ہے، بیچتا ہے، دنیا کماتا ہے، خوب مزے مار رہا ہے۔ ہائے ہائے اس کا نام ہے دنیا؟ دنیا اس کا نام نہیں ہے۔ مال و دولت کے بیچ میں رہ کر بھی اللہ والا بن سکتا ہے اور در کی ٹھوکریں کھانے والا فقیر بھی دنیا دار بن سکتا ہے۔ چیز تو دنیا از خدا غافل شدن نیک تماشا نہ کراؤ فرد و زن، اس کا نام تھوڑا دنیا ہے۔ دنیا تو اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ کہا دنیا دار بن گیا ہے۔ بادشاہ کو تھوڑا سا دراڑ پڑ گیا دل کے اندر کہ میرا استاد، ایسا ہو تو نہیں سکتا، یہ کیا بات میں سن رہا ہوں۔ استاد کو بلایا،
دعوت کی، 2 دن استاد رہے ان کے یہاں، سوچتا رہا کہ پوچھوں استاد سے کہ حضرت آج کل سنا بڑے بارے میں آ رہے ہیں اور بڑے مزے آ رہے ہیں، مگر استاد ہیں ہمت نہیں ہوتی ہے پوچھنے کی۔ الحمدللہ میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی نہیں دیا مدرسوں نے، یہ ادب تو دیا الحمدللہ۔ آج صبح شام ہم سنتے ہیں کہ استاد کے گریبان پکڑنے والے یونیورسٹیوں میں اور ان کو گھسیٹنے والے، لیکن مرا تھا مولوی بھی ہمارا ملا اگر بڑھاپے میں بھی ہو، داڑھی سفید ہو، رات کو بستر میں سو رہا ہو، قسم خدا میں اس کا گواہ ہوں، اور استاد کئی 100 کلومیٹر دور ہو، وہاں سے فون آ جائے تو اس کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ لیٹ کر سنوں، اور اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ حضرت فرمائیے کیا فرمائیے، حالانکہ استاد تھوڑا دیکھ رہا ہے یہاں، تو ہمت نہیں ہوئی۔ 2 دن گزر گئے، پوچھوں کیسے۔ تیسرے دن ڈرتے ڈرتے جب الوداع ہونے لگے تو جو ان کو وہ دیتا تھا 2-3 پیسے ہر سال، وہ 2-3 پیسے اس سال بھی دینے لگا۔ تو ملا جی نے کہا کہ یار اورنگزیب کیا بتاؤں، اب تو پتا نہیں وہ تو نے مجھے 2 پیسے ایک مرتبہ دیے تھے، ان 2 پیسوں میں پتہ نہیں کیا برکت تھی، اب تو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے میرا عجیب انتظام کر دیا۔ اورنگزیب نے کہا کون سے 2 پیسے؟ کہا وہ جب تو جا رہا تھا نا سفر پر تو نے میری دعوت کی تو جاتے ہوئے 2 پیسے دیے تھے مدرسے کے لیے، ان 2 پیسوں میں کوئی عجیب برکت تھی، یہ بتا تو صحیح وہ 2 پیسے لایا کہاں سے تھا؟ ہائے ہائے، اورنگزیب کا چہرہ کھل کھلا گیا، اس کی زندگی میں باہر آ گئی۔ اس نے کہا کہ جو میں نے اپنے استاد کے لیے اللہ کے ولی ہونے کا تصور بنایا تھا وہ میرا تصور ٹوٹا نہیں۔ اس نے کہا حضرت تھوڑی دیر تشریف رکھیں، 1 رات اور ٹھہرنا پڑے گا، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے۔ انہوں نے اپنے سیکٹری کو کہا کہ چاندنی چوک جو اور فلاں ایک لالا جی ہے وہاں بہت بڑا ایک بزنس مین ہے، تاجر ہے، اس کو لاؤ بلا کر کے، اور اس کو کہنا کہ فلاں سال کا بہی کھاتا بھی لاؤ۔ تاجر لوگ پتہ نہیں یہاں کیا کرتے ہوں گے، اکثر یہ بنیا برادری کے ہیں نا، 1-1 پیسے کا حساب کرتے ہیں، اسی سے اردو کا محاورہ مشہور ہو گیا کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، 1-1 دمڑی کے لیے ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ اس کو کہا کہ وہ بھائی کھاتا لے کر کے آنا، وہ بیچارہ بھائی کھاتا لایا اور اورنگزیب بلا رہا ہے، مغل حکومت کا اتنا بڑا بادشاہ جو بیچارے کی پتہ نہیں کتنی مرتبہ غشی پڑی ہوگی، راستے میں ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی، بیچارہ گھبراتا پہنچا۔ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، فلاں تاریخ کا بھائی خانہ کھولو فلاں مہینے کا، اور مجھے بتاؤ کیا کیا حساب ہے۔ اب وہ دکھاتا ہے روزانہ یہ آمد ہے، یہ خرچ ہے، یہ آمد ہے، یہ خرچ ہے، یہ آمد ہے، یہ خرچ ہے۔ ایک جگہ اچانک لکھتا ہے 2 پیسے مزدور کو، آگے کچھ نہیں لکھتا ہے۔ اورنگزیب نے کہا یہ بتا یہ 2 پیسے کا حساب کہاں گیا؟ یہ 2 پیسے، بیچارے کو غش آ گیا، گر گیا۔ اس نے سوچا بس اسی میں کوئی گڑبڑ ہے، اس نے شکایت کیا، پتہ نہیں پھانسی کا ڈر ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضور میری گزارش پہلے سن لے، اس کے لیے میرے لیے اس کے بعد میرے لیے حکم جو بھی کرنا ہو کر دے، لیکن پہلے میری گزارش سن لے، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بول کیا بات ہے؟ کا برسات کا موسم تھا، اس زمانے میں میرا کچا کوٹھا ہوتا تھا، دکان تو میری پکی تھی، مکان میرا کچا تھا، رات کو مکان گر گیا، مزدور کی تلاش میں نکلا، کہیں کوئی مزدور نہیں ملا، چاندنی چوک میں پھرتا آدھی رات گزر گئی۔ آدھی رات کے قریب ایک پانڈی آیا، وہ بوجھ اٹھانے والا، میں نے اس کو کام پر لگایا، لیکن وہ کوئی زبردست مزدور تھا، پتہ نہیں وہ جنات تھا کہ انسان تھا، اس نے کوئی 20 آدمیوں کا کام کیا، اس کے ساتھ طے ہوئے تھے 4 پیسے، میں نے اس کو 2 پیسے تو دیے، ٹھیکا ہوا تھا اس کے ساتھ، لیکن 2 پیسے میں نے لالچ کی، میں نے کہا کہ کل آنا، تجھے 2 پیسے نہیں میں تجھے اس سے زیادہ دینا چاہتا ہوں، مگر وہ مزدور آیا نہیں۔ اب میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، بادشاہ نے کہا تیرا کوئی قصور نہیں، جا تجھے معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا بس صرف تیرا یہ وہی کھاتا میں نے دیکھنا تھا۔ اب استاد سے عرض کیا کہ حضرت آپ جانتے ہیں میرے ذمہ کیا ذمہ داری پڑی ہے، دن میں کام کر نہیں سکتا ہوں، لوگ دیکھیں گے پکڑ لیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، کام مزدوری کر رہا ہے، رات کو کبھی نکلتا ہوں، کبھی رومال بنتا ہوں، کبھی کچھ کرتا ہوں، اور ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہوں۔ رات کو چل رہا تھا چاندنی چوک میں مجھے مل گیا، میں نے محنت سے مزدوری کی، 2 پیسے ملے۔ جب آپ تشریف لائے میں نے سوچا کہ کون سا آج چندہ دوں اپنے استاد کے مدرسے کے لیے، تو سوچتے سوچتے میرے ذہن میں آیا کہ وہ جو 2 پیسے ہیں نا وہ بالکل حلال کی کمائی ہے، بس وہ 2 پیسے دوں گا۔ ملا جی نے کہا او ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ متقی سے قبول کرتا ہے، کیا تقویٰ، کیا اس کے اندر اخلاص تھا۔ کہا یار وہ 2 پیسے تھے، 1 پیسہ میں نے خرچ کیا، 1 پیسے کا میں کپاس کا روئی کا بیج لایا
تھوڑی سی زمین تھی وہ بیج ڈالا, وہ اتنی زیادہ روئی ہوئی کہ اس میں سے روئی بیچی میں نے اور بیج بھی بچ گیا, اگلے سال اور ڈالا, پھر اتنے پیسے آ گئے اور زمین خریدی, پھر اور پیسے آئے اور زمین خریدی. اب اتنا اس سے آتا ہے کہ مدرسے کا خرچہ بھی چل جاتا ہے اور میرا خرچہ بھی چل جاتا ہے, مزید ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کہہ دو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. لیکن اگر تقویٰ نہیں, قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنكُمْ, کہہ دیجئے کچھ ایسے بھی ہیں چاہے خوشی سے خرچ کرو چاہے ناخوشی سے خرچ کرو, لَن يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنكُمْ, اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا. اور یہ اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ ذالکا, یہ بات اس لیے ہے کہ یہ نہیں آتے ہیں نماز کی طرف الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون, اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں مگر اس صدق سے اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے. اور بات لمبی ہو گئی, عرض کرنا چاہتا تھا, آیتیں پڑھی تھی کہ تقویٰ کیا ہے, کس کو کہتے ہیں تقویٰ. اللہ نے ان متقی لوگوں کی ایک لسٹ پیش کی تھی کس کو کہتے ہیں تقویٰ, وہ پھر کبھی موقع ملے گا تو پھر عرض کروں گا. ہائے معلوم ہے اللہ کیا کہتا ہے, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض, دوڑو میری اس جنت کی طرف جس کو میں نے متقیوں کے لیے